बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कावे मूसवी इन दिनों पाकिस्तान के हर दूसरे बंदे की ज़ुबान के ऊपर, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो, मैं पावर पॉलिटिक्स का जो खिलाड़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वज़ीर आज़म हो, ट्वीट करते हैं उसका नाम ले लेके, वो को पाकिस्तान के सहाफ़ी हों, इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है। कोई सियासतदान हों वज़ीर आज़म के अलावा दूसरे जो हैं, यानी कि जो अपोजिशन की तरफ से हैं, वो उसका नाम लेके साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक लाइसेंस मिल गया है कि हम नेक पाक लोग हैं या नहीं हैं। लेकिन एक वो जो मिसाल थी कि, या वो कह लें कि कहावत है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पहले आप ख़ुद गिरते हैं, ये कहानियाँ हमें बचपन में वो मॉरल वैल्यूज़ वाली पढ़ाई जाती थी, वो हमने, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। तो ये मामला कावे मूसवी की सूरत में पाकिस्तान के उन अफराद के साथ ये पेश आ चुका है जिन्होंने किसी के लिए गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में धड़म से खुद जा गिरे हैं, और गलाजत के गड्ढे में। कावे मूसवी साहब के मुतल्लिक पहली बात यह कि इमरान खान साहब उनको ट्वीट करके, उनका नाम लेके, उनको रेफ़र करके ये कह रहे थे कि जनाब के देखेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कितने करप्ट हैं। मैं जो 22 साल से कह रहा था कि ये हमारे जो रूलिंग एलीट है, हमारे जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, ये कितने बड़े चोर हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब उन्होंने जो कहानियाँ सामने पेश करनी शुरू कर दी हैं मूसवी साहब ने, उसमें अब मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब के अपने मुंह पे कालक मली जा रही है, और उन लोगों के मुंह पे कालक मली जा रही है जो ये हमेशा कहते रहे हैं कि जी सियासतदान बड़े चोर होते हैं, और तो कोई चोर होता नहीं। पिछले दिनों यानी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी, कावे मूसवी पे हम बाद में आते हैं। 2000 में जो इनसे कावे मूसवी की जो ब्रॉडशीट फर्म है, इससे जो वायदा किया गया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था, और इमरान खान साहब ने बाद में क्या गुल खिलाए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उनके साथ जो मायदा हुआ था उसमें नाम जो दिए गए थे, एक लंबी फहरिस्त थी कि आप हमें इनके जो असासे हैं लंदन में ये ढूंढ के दें, तो हम आपको इसके ऊपर जनाब कोई लंबी चौड़ी जो है वो कमीशन देंगे, पैसे देंगे आपको। तो वो जो लिस्ट दी गई थी उसमें नाम किन किन के थे, वो नाम सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनमें नाम थे साबिक़ आर्मी चीफ़ के यानी के मिर्ज़ा असलम बेग के, साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अख्तरुर्रहमान के बेटों हुमायूं और हारून अख्तर के, जो बाद में अच्छा, लेकिन वो बाद में क्या हुआ फिर मैं आपको बताऊंगा। ये जो उमर चीमा की खबर है, ये बड़ी मज़े की खबर है, पूरी रिपोर्ट है इसमें। और ये वो कहते हैं कि जी के कुछ कारोबारी शख्सियात थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ पाकिस्तान के जो फ़ौजी अफसरान हैं वो इसमें शामिल थे। तो वो कहते हैं कि जी के इनमें थे जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, एयर मार्शल रिटायर्ड अनवर शमीम, अब्बास खटक, एडमिरल्स में से थे सईद मोहम्मद ख़ान और मंसूर उल हक के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल्स में थे जनरल जाहिद अली अकबर, जो हारून अख्तर के या हुमायूं अख्तर के मामू भी हैं, और फजले हक ये भी शामिल थे, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। और इसके अलावा आप यूँ कहें कि जो सियासी शख्सियात थी उनमें यानी जरदारी साहब, नवाज शरीफ और उनकी जो फैमिली, मियाँ मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, हमज़ा शहबाज, बेगम कुलसूम नवाज़, बेगम शमीम अख्तर, बेनज़ीर भुट्टो, आसफ़ अली जरदारी, आफ्ताब अहमद शेरपाव, जहांगीर बदर खाका, शायद खाकान अब्बासी या उनके वालिद जो हैं, उनके वालिद तो नहीं, शायद खाकान अब्बासी ही होंगे, सैयद गौस अली शाह, सैयद अब्दुल्ला शाह, फैसल सारे हयात, शाहिदा फैसल उनकी अहलिया, असद हयात उनके भाई, अनवर सैफुल्ला, आज़म होती, चौधरी शेर अली, ये आबिद शेर अली के जो वालिद साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब वरों के कज़न जो हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, गोहर अयूब, गुलजार अहमद, वकार अहमद, हारून अख्तर, हुमायूं अख्तर, जाम माशूक अली, जावेद हाशमी बेचारा वो तो एम ही रगड़ाया गया, बहरहाल मंजूर वट्टू, मुनव्वर हुसैन मंज, जुल्फ़कार मक्सी, नवाब यूसुफ तालपुर, आमिर साहब हैं एक मक्सी, नादिर मक्सी, राना शौकत महमूद, और भी बड़े नाम, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, खालिद खर, राव सिकंदर इकबाल, रहमान मलिक, सरदार महताब,
احمد خان جو سی ایم تھے کے پی کے یعنی پھر فوزیہ یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ آفتاب احمد شیخ، نسرین آفتاب یعنی کہ ایم کے جو دوست احباب تھے، اسلام الدین شیخ، نور محمد شیخ، نور الدین شیخ اور نورین شیخ، یہ تھے۔ اور جو چونکہ وہ ہم جانتے نہیں ہیں، جو بزنس مین ہیں، لیکن وہ جناب ان کے بھی نام ہیں مزے کے، تو وہ میں آپ کو بیوروکریٹس اور ان کے نام بتاتا ہوں۔ ریٹائرڈ فوجی افسروں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں جو نام تھے، اور بیوروکریٹس میں تھے سلمان فاروقی، یہ شرمیلا فاروقی کے والد صاحب، عثمان فاروقی، واجد شمس الحسن، ایم بی عباسی، شوکت علی کاظمی، احمد صادق، جاوید خانزادہ، اے آر صدیقی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم حیات قریشی، کیپٹن ریٹائرڈ ناصر مسعود شریف، شفیع سہوانی، شاہد رفیع اور کیپٹن نصیر احمد۔ کاروباری شخصیات میں صدر الدین ہاشوانی، پی سی ہوٹل والے، بہرام ڈی اواری، یہ اواری ہوٹل والے، سعید شیخ، سلطان لکھانی، یہ ایکسپریس جو ٹربیون، میکڈونلڈز اور پتہ نہیں ہزارہا ان کی کمپنیاں ہیں، امین لکھانی، ذوالفقار لکھانی، اقبال لکھانی، مسلم لکھانی برادران جو ہیں، عبدالرزاق یعقوب، یہ جو یہ ہیں وہ والے داؤد گروپ والے، اور یونس ڈالیہ، حسین لوائی، علی جعفری، ریاض لال جی، ہارون حاجی کپاڈیا، آصف سہگل، عابد سہگل، عارف سہگل، شفیق سہگل، شاہد سہگل، شہزاد سہگل، سرور علی، رفیق سہگل، چودھری محمد انور حسین ساندھو، نسیم انور، خالد حسین چودھری، بے حساب نام ہے۔ چونکہ یہ ان میں سے زیادہ وہ ہیں جن کو ہم خبروں میں نہیں ہوتے، اس لیے میں بہت ایک لمبی فہرست ہے وہ نہیں بتا رہا آپ کو۔ تو لیکن سارا جو زور تھا وہ پرویز مشرف کا جو تھا وہ سیاستدانوں کے اوپر تھا، اور پھر سیاستدانوں کے اوپر جب معاملہ طے پانے شروع ہو گئے تو وہاں پہ بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ جب پیٹریاٹ بن گئی تو پھر وہ جو پیپلز پارٹی کے تھے راؤ سکندر اقبال اور فیصل صالحات وہ بھی فارغ، پھر جب مسلم لیگ کاف بن گئی تو پھر سیف اللہ اور چودھری برادران کا تو نام ان میں شامل ہی نہیں تھا، کیونکہ چودھری برادران ایڈے سیانے نے کہ وہ جو ہی پرویز مشرف کی حکومت آئی تو انہوں نے بینکوں کے ساتھ پہلے مکا کر لیا تھا، ڈیل ہو گئی تھی، معاملہ طے پا گئے تھے، اور اس لیے ان کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ پھر جو شاہد عزیز ہیں یعنی چیئرمین نیب، یہ سارے کام ہوئے تھے میجر جنرل امجد جو تھے چیئرمین نیب ان کے دور میں، اور پھر جب شاہد عزیز صاحب آئے تو ان کے دور میں ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف بکسا بے شک بھرا پڑا ہے ثبوتوں کا یا جو بھی ہے، آپ نے ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں چھیڑنا کیونکہ معاملہ طے پا چکے تھے تب تک۔ سوال یہ ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ نے جو کیا سو کیا یا نہ کیا، 29 ملین ڈالر کس کھاتے میں گئے، قوم کا پیسہ تھا، قوم کے یعنی اس لیے خرچ کیا گیا کہ قوم کو بتایا جا سکے کہ تم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہو وہ سارے چور ہیں۔ لیکن یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ اس میں کچھ سیاستدانوں کے علاوہ کچھ بیوروکریٹس کے بھی نام تھے، کچھ فوجی افسروں کے بھی نام تھے، لیکن ان کے خلاف تحقیقات کا مطلب کیوں شروع ہوگا نہیں ہوتا، صرف شروع ہوا ہوتا ہے سیاستدانوں کے خلاف۔ تو پھر میں ایک اور اب آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جب عمران خان صاحب آئے حکومت میں تو جو ایک ہوتے ہیں کوئنز کونسل بیرسٹرز، ان کو کہتے ہیں، یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے جو انگلینڈ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر 2 افراد کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ شیخ رشید کے گھر میں کھانے ہوتے تھے اور عمران خان صاحب ان کھانوں میں شرکت کیا کرتے تھے اور معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی وجہ سے معاہدہ طے نہ پایا۔ وہ معاہدہ کیوں نہیں طے پایا، یہ اب وہ جو ڈاکومنٹس جاری کر رہے ہیں موسی صاحب کہ پاکستان کی ریاست کے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے کک بیکس مانگ رہے تھے ہم سے، تو یہ وہ یوں سمجھیں، میں بات سادہ سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو گند آپ سیاستدانوں کے منہ پر لگانا چاہتے تھے وہ گند جو ہے اس گند میں پاکستان کے بہت سے اہم لوگ جو جا گرے ہیں یا موسوی کی صورت میں وہ گند ان کے حصے میں آ گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو چکر میں یعنی کہ جی کہ ان کا وہ سنگاپور کے اکاؤنٹ میں $1 ارب پڑا ہوا ہے تو تم اس کے پیچھے پڑو، وہ نکالو، اس میں سے اتنے % ہمارے ہوں گے، اتنے % تمہارے ہوں گے، تو یہ والی وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کو جو کہہ رہے تھے کہ یار کہ موسوی بڑا ایماندار آدمی ہے، وہ جتنی باتیں کر رہا ہے وہ ساری
نیک نیتی کے ساتھ اور حقیقت پر مبنی ہیں، تو اب وہ ان الزامات کے بارے میں کیا کہیں گے جو وہ پاکستان کے ذمہ داروں کے خلاف لگا رہے ہیں، اور نام لے رہے ہیں، نام لے کے بتا رہے ہیں کہ جی کہ فلاں صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، فلاں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ جی کہ ساڈوں تو ساڈا حصہ لو نا۔ تو بات صرف کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ جو گند سیاستدانوں کے اوپر ملنا 1958 سے شروع ہوا تھا پاکستان میں، وہی بات کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ یعنی کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جن لوگوں کو تم ووٹ دے کے یہ ملک چلانے کی کوشش کرتے ہو اپنے نمائندے بنا کے، وہ دراصل نمائندے اس اہل نہیں ہیں، وہ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ سارے پیسے خرچ کرنا، اور پھر 1958 سے ایک تحریک مسلسل وقفے سے چل رہی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کو گالی دو۔ اسلم بیگ صاحب کا اگر نام کہیں پہ آیا بھی ہے تو وہ لپیٹ جاؤ، اگر کسی منصور الحق کا نام آیا ہے تو اس کا ذکر گول کر جاؤ، نواز شریف کا نام رکھو، اور وہ جو انور سیف اللہ فلانا فلانا فلانا، تو تاکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ ملک چلا سکو اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے چلانا ہے، تم اس کے مامے نہ بنو۔ ہمیں یہ بیسیکلی 1958 سے آن ورڈ یہ سمجھانے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس سے لوگوں سے یعنی موسوی جیسے لوگوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا جو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ پروپیگنڈا ان کے اوپر آ پڑا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کسی خاص مقصد کے تحت موسوی صاحب کو ایک بڑا ساکھ والا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی سادگی تھی ان کی؟ سادگی تو سیاست میں ہوتی کوئی نہیں ہے، بیوقوفی ہو سکتی ہے، سادگی نہیں ہوتی۔ چلاکی ہو سکتی ہے جو گھوم کے آپ کو واپس آ کے منہ پہ پڑ جائے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سادگی نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب کیا ایک تیر سے دو ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تیر چلاؤں اور دو جگہوں پہ جا کے لگ جائے؟ کیا وہ یہ جو ان کے پیچھے سے اب ہاتھ کھڑے کیے جا چکے ہیں کہ جناب کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہم نے جتنا تمہیں سپورٹ کرنا تھا اتنا سپورٹ کر لیا، کیا عمران خان صاحب اس کا بدلہ لے رہے ہیں کہ ایک ایسے بندے کو اپ رائٹ آدمی کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے حساس ترین عہدوں پر فائز لوگوں کے اوپر براہ راست الزام لگا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا ہے۔ ویسے تو بڑا ٹویٹ کرنا انہوں نے شوق ہے، ہوں ٹویٹ کر کے دسو کہ جناب کہ وہ ٹویٹ میرا غلطی نال ہو گیا سی، یا یہ بندہ بکواس کر رہا ہے یہ جو موسوی ہیں۔ تو اگین بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس گڑھے میں آپ جا پڑیں، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن گڑھے میں جانا ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر جو نیچر ہے، جو قدرت ہے، اس نے ثابت کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔